لیکن آگے اس سے بھی سخت امتحان. جہاد کا ہر امتحان پچھلے امتحان سے سخت ہوتا ہے. آگے اطاعت کا امتحان تھا کہ آپ نے جس شخص کو امام بنایا ہے اب اس کے پیچھے اپنے آپ کو اسی طرح بے اختیار کر دیا یا نہیں کر دیا جیسے آپ نماز کے امام کے پیچھے اپنے آپ کو بے اختیار کر دیتے ہیں کہ بس اسی کی ہی مان رہے ہیں, آپ اپنی کوئی مرضی نہیں کر رہے. ایسا آپ نے کر لیا یا نہیں کر لیا؟ جو آدمی یہ نہیں کرتا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے قابل نہیں ہوتا. اگر وہ جاتا بھی ہے جہاد کرنے, جہاد خود اس کو ایک وقت پر اپنی صفوں سے باہر نکال دیتا ہے, اور جب ایسے لوگ باہر نکل جاتے ہیں تب اللہ رب العزت کی نصرت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی. آپ یاد رکھیے جہاد کے اندر بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے گناہ, بڑی بڑی غلطیوں پر بھی کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی نصرت آ سکتی ہے. لیکن اطاعت امیر جہاد کا وہ فریضہ ہے اور وہ واجب ہے جس میں صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت سے بھی کوتاہی ہو گئی, جہاد کا نتیجہ بدل گیا. جیتی ہوئی جنگ, غزوہ احد کے دن حملہ ہوا اور پہلے حملے کے بعد ہی دشمن کا کوئی شخص میدان جنگ میں نظر نہیں آ رہا تھا. دور دور جہاں تک حد نظر کام کرتی تھی کوئی دشمن موجود نہیں تھا, حتیٰ کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. عورتیں اور بچے پیچھے پیچھے بھاگ کر گئے. فتح ہو گئی اور آنن فانن فتح ہو گئی. لیکن ایک دم ایسے حالات ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی, 700 صحابہ کرام تھے, کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا, کوئی شخص بھی جو زخمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوئی, سب زخمی ہوئے. اور صحابہ کرام کی لاشوں کے ٹکڑے, ان کی لاشوں کی بے حرمتی, کیسے کیسے دردناک مناظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اتنا زیادہ اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس مدینہ تشریف لے گئے, آپ پڑھ لیں گے کل سورہ آل عمران میں آج انشاءاللہ, کہ کتنے دنوں تک صحابہ کرام سے بات نہیں کرتے تھے. نماز پڑھنے کے لیے آتے خاموشی سے, اور نماز پڑھا کر بالکل خاموشی سے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے, بات تک نہیں ہوتی تھی. مجلس ختم ہو گئی اور جو علم کا حلقہ تھا وہ سب بند ہو گیا, واعظ و نصیحت کا حلقہ بند ہو گیا. اتنے دردناک حالات جو پیش آئے غزوہ احد میں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے خود قرآن بیان فرمائی, وہاں صحیح تم نے امیر کی نافرمانی کی. یہ ایسا جرم ہے جہاد کا جو معاف نہیں ہوتا. اور جب تک ایسے لوگوں کو جہاد اپنی ترتیب کے مطابق خود مسلمانوں کی صفوں سے اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیتا اور جہاد کی ترجیح سے نکال نہیں دیتا, کتنی بھی طاقتور جماعت ہو, کتنی بھی مضبوط جماعت ہو, کتنی بھی اچھی جماعت ہو, اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت نہیں آتی. اور جب ایسے لوگ نہیں رہتے, جماعت دیکھنے میں افرادی اعتبار سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے, حامیوں کی بھی کمی ہو جاتی ہے, مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ نہیں رہے, لیکن اللہ رب العزت کی اس جماعت پر نصرت آتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بنی اسرائیل کا جو لشکر جس نے آ کر, یہ قوم جس نے جہاد کی فرضیت مانگی تھی, نبی سے درخواست کی کہ قتال فرض کرایا جائے, ہم لڑیں گے, یہ 80,000 کے لگ بھگ لوگ تھے بعض روایات کے مطابق, یعنی زیادہ سے زیادہ کی روایت 80,000 ہے, اس سے کم بھی ہے نہیں تھے. 10,000 سے بہرحال زیادہ تھے ہر حال میں. اور جتنے لوگ ان سارے مراحل سے پاک صاف ہو کر جہاد کرنے کے لیے جا کے کھڑے ہوئے, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم عدت اصحاب بدر, 313 افراد تھے صرف. یہ جہاد کے مراحل نے خود لوگوں کو صاف کیا. یہ کوئی جہاد کی دعوت کی کمزوری نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جہاد پر نہیں آتے, یہ جہاد کی دعوت کی مضبوطی ہے. اور یہ جہاد کی ہمیشہ سے ترتیب ہے کہ جہاد ہر انسان نہیں کر سکتا. اللہ نے خود فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے اگر جہاد پر نکل گئے تمہاری دعوت مان کے, وہاں جا کر خرابی کریں گے. اس لیے کہ اگر میدان جنگ میں کھڑے ہو کر ایک آدمی بزدلی دکھا دے اور وہاں پر کوئی ایسی بات کر دے مسلمانوں کے حوصلے توڑنے والی, تو اس کا پیچھے بیٹھ کر کتنی بکواس کرتا رہے, کتنی تلبیسات کرتا رہے, چلو محاذ جنگ تو معمون ہے نا, اس پر نقصان نہیں ہو رہا. اگر یہی بات ہے یہ وہاں جا کر دے خدا نہ خواستہ, مسلمانوں کا لشکر ہی بھی میدان میں رہنے کے قابل نہ رہے. اللہ تعالیٰ خود کتنے لوگوں کو اس لیے میں ثبتہم, اللہ خود ان کو گھروں میں بٹھا دیتا ہے کہ تمہارا جہاد میں نہ جانا ہی بہت اچھا ہے, اس لیے بہانے کرو اور گھر میں رہو کہ تم اگر وہاں جاؤ گے تو بھی خرابی اور فساد کرو گے. تو اب یہ سب سے سخت امتحان اطاعت والا آیا. دریا پر گزر رہے تھے, سفر کی تھکاوٹ, شدید پیاس کا عالم. طالوت کو چونکہ علم تھا, اللہ تعالیٰ نے حقائق اشیاء کا علم دیا تھا, انہیں پتا تھا یہ درمیان میں جو بڑا ایک دریا آئے گا, اس کے پانی میں پیاس مٹانے کی بجائے استسقاء پیدا کرنے کی خاصیت ہے, یہ پیاس کو بڑھاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, کئی پانی ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ پیتے جائیں پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے,
اور پیاس ختم نہیں ہوتی، انسان کا منہ جو ہے وہ خشک رہتا ہے اور پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے. ان کو پتا تھا اس میں ایک خاصیت ہے، ایک چلو سے زیادہ جو بھی اس پانی کو پی لے بس وہ پھر پانی پیتا رہے گا، چل نہیں سکے گا. تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ رہی ہے نہر، اس میں سے کسی کو اگر پانی پینا بھی ہو تو بس ایک چلو پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں، جو پیے گا وہ رہ جائے گا. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی عقل والی بات ہے، پیاس لگی ہے، اتنا سفر کیا ہے اور ٹھنڈا میٹھا پانی سامنے اور آپ کہہ رہے کہ پانی نہ پیا جائے، خواہ کی ایک بات ہے، امتحان لے رہے ہیں آپ ہمارا. تو بس جس نے بھی ایک چلو سے زیادہ پانی پیا چیک کرنے کے لیے کہ امیر صاحب کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہ وہیں پر ہی رہ گیا. پہلے ہاتھ سے بھر بھر کے پانی پیتے رہے، پھر بھی پیاس نہ بجھی تو الٹے لیٹ کر منہ پانی کے اندر ڈالا ہوا اور بیلوں گاؤں کی طرح پانی پی رہے ہیں اور پیٹ پھولتے جا رہے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہے، وہی میدان میں پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے یہ بات مان لی تھوڑے سے تھے وہ آگے نکل گئے.